السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں اور 6 دنوں میں، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور زمین کی جو حرکت تھی اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے اور اتنے پہاڑ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے قداور ہوتے ہیں، بڑے لمبے لمبے اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو فرشتے اس چیز کو دیکھ کے بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ سب سے طاقتور چیز ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ، کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب سے طاقت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر لوہا بنا دیا، کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ جب لوہا کو دیکھا انہوں نے تو وہ پھر اور حیران ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر سوال کیا یا اللہ کہ یہ لوہا سب سے طاقتور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگ بنا دی، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ جب آگ کو انہوں نے دیکھا انہوں نے پھر وہی سوال کیا کہ شاید یہ سب سے طاقتور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہوا بنا دی، بلکہ آگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی بنا دیا، کیونکہ پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے سوچا کہ یہ پانی سب سے طاقت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں۔ پھر اللہ نے ہوا بنا دی، کیونکہ ہوا جو ہوتی ہے وہ دریاؤں کے رخ بھی موڑ دیتی ہے، پانی کے رخ بھی موڑ دیتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ زمین، نہ پہاڑ، نہ لوہا، نہ آگ، نہ پانی، نہ ہوا، کوئی چیز طاقتور نہیں۔ طاقتور وہ شخص ہے جو ایک ہاتھ سے خیرات کرے اور اس کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یعنی کہ جیسے آتا ہے نا کہ آپ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی صدقہ خیرات کریں تو آپ کو دائیں ہاتھ سے خیرات کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یعنی کہ آپ کی جو نیکی ہے، یعنی کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو عمل ہے، یہ کسی بھی نیکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں لیکن آپ دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتے، اس کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو چھپاتے ہیں۔ تو ایسے بندے کی نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور کہا ہے، کیونکہ نیکی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کیونکہ آج کل عام فیشن یہ ہے کہ ایک آدمی تھوڑی سی بھی نیکی کرتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ اس کی عزت ہو، اس کو لوگ بڑا سمجھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا۔ تو اسی طرح اس میں جو بھی آپ نیک کام کریں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، صرف اس میں جو انسان کا مقصد ہو وہ اللہ کی رضا ہو۔ لیکن اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو کہ آپ اس نیکی کو اس طرح واضح کریں، اس کی ایک ایگزامپل دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور ایک بندہ کھڑے ہو کر 1 لاکھ روپیہ مسجد کی تعمیر کے لیے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ 1 لاکھ میری طرف سے مسجد کی تعمیر کے لیے، اور تاکہ اس کی نیت کیا ہے کہ اس چیز کو دیکھ کر، میرے اس عمل کو دیکھ کے اور لوگ بھی اس کام میں حصہ لیں۔ اگر اس قسم کی نیت ہو کہ جس میں دوسرے لوگوں کو ترغیب دلانا ہو، دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی طرف مائل کرنا ہو تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دوسری صورت میں کہ جس میں دکھاوا ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری عزت کریں، میری فوٹو آئے اخبار میں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی اور اس سے آپ کو آخرت میں اس میں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا یہ جو نیکی کو چھپانا،
یہ بھی ایک دل گردے کا کام ہے، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ نے طاقتور کہا ہے، کیونکہ جو وقت گزر رہا ہے یا عام ایک انسان کو شیطان بہکا دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے، لوگوں کو بتاؤ تاکہ تمہاری عزت ہو، لیکن اس چیز کو چھپانا بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے، بڑے ہمت کی بات ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور ہونے سے مشابہ کیا کہ وہ شخص طاقتور ہے جو اپنی ایک دائیں ہاتھ سے نیکی کرے اور بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، یعنی دوسرے لوگوں سے چھپا کر۔ اور یہ جو چیز ہے یہ نفلی عبادتوں میں اس کا خصوصی طور پہ خیال رکھا جاتا ہے۔ جو فرضی عبادت ہوتی ہے، نماز پڑھنا، حج کرنا، قربانی دینا، وہ تو سب کو سامنے ہو جاتی ہے، سب کے سامنے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو نفلی باتیں ہیں کہ کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے یا کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے یا کسی غریب مسکین کی مدد کرتا ہے، تو اس کو کوشش کرے کہ اس کو چھپائے تاکہ اس نیکی کی پھر زیادہ قدر ہے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بڑی پسند ہے، لہذا آپ یہ چیز آپ سمجھ گئے ہیں کہ نیکی کو ہم چھپا کر اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان ایک طاقتور شخص کے روپ میں اپنا مقام حاصل کرتا ہے۔ خدا حافظ۔